کہ وہ جو آزادی ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ یا اس کی ایک فیل آپ کو پتہ چلے کہ ایک آزاد ملک اور خدا نہ خواستہ اگر آپ غلامی میں ہو تو اس میں کیا فرق ہے. اس حوالے سے اس سال ہم جو نارمل ایونٹس ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے 14 تاریخ کو سندھ صوبے کے حوالے سے قائد اعظم کی مزار پہ صبح ایک ایونٹ ہوتا ہے فلیگ ہوسٹنگ کا، جس میں گورنر صاحب اور چیف منسٹر اپنی کیبنٹ کے ساتھ جاتے ہیں. اس میں ہم مدعو کرتے ہیں ڈپلومیٹس کو بھی، ہم جو پرومیننٹ سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں، اسکول کے بچے ہوتے ہیں. وہ ایونٹ تو ہر سال کی طرح ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہم 1 تاریخ سے شروع کریں گے، اور اس دفعے ہم جشن آزادی کی جو تھیم ہے وہ مارکہ حق کو نظر میں رکھتے ہوئے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اڑان پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کو بھی ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پچھلے 1 سوا سال میں ہم ایک صحیح سمت میں جا رہے ہیں اکانومی کے حساب سے، تو ہم لوگوں کو جو ان کی امیدیں ہیں ان کو ری انفورس کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایشیا کے اندر ایک ایمرجنگ اکانومی ہوگی، اور ہم اکانومی کے لحاظ سے اور اس ریجن کے امن و امان کے لحاظ سے بھی ایک نیٹ ریجنل سٹیبلائزر بنے. جیسے میں نے کہا ہم نے خود میٹنگز کی، ایک ہم نے کمیٹی بنائی تھی، سینئر منسٹر انفارمیشن شرجیل میمن صاحب، ناصر شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، محمد خان مہر صاحب اور ذوالفقار شاہ صاحب اس کمیٹی کے ممبران تھے، جنہوں نے ڈفرینٹ لوگوں سے انگیج کیا. میں نے خود اس کمیٹی کی 2-3 میٹنگز کی ہیں، اور پھر میں نے 2 دن پہلے ایک میٹنگ جو بزنس کمیونٹی تھی، بینکس تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، ان کے ساتھ بھی کی، تاکہ ہم ساتھ مل کے یہ جشن آزادی کے لیے صوبہ سندھ میں بھرپور طریقے سے اس کو منائیں. نیشنل فلیگ ہوسٹنگ ہر امپورٹنٹ بلڈنگ اور پرائیویٹ بلڈنگ میں ہم کریں گے. ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ بلکہ آج شروع ہو گیا یہ کہ اعلان کریں کہ جو گھر، دفاتر، مالز، کمرشل جو بلڈنگز ہیں اور گاڑیاں، ان سب کو سجانے کی ہم ایک کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں. اور جو بہترین گھر ہوگا، بہترین مال سجایا جائے گا، بہترین دکان ہوگی، بہترین گاڑی ہوگی، بہترین سرکاری عمارت ہوگی، ان کو ریکگنائز کریں گے، ان کو انعامات بھی دیں گے، تاکہ لوگوں میں وہ جذبہ آئے. ہر بلڈنگ کی ایلیمینیشن ہوگی، اور وہ ایلیمینیشن میں ہی سجاوٹ آ جاتی ہے. ریلیز تو 14 اگست کو ویسے ہی لوگ کرتے ہیں. ہم اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بھی یہ فلیگ ہوسٹنگ ایونٹس وغیرہ کریں گے. 14 تاریخ کے تو جو نارمل ایونٹس ہوتے وہ ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم 13 تاریخ کی رات کو، یعنی 13 اور 14 کی درمیانی شب، انشاءاللہ تعالی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک پبلک کے لیے اوپن کانسرٹ کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کراچی کے شہری، کراچی سے باہر کے بھی لوگ، نیشنل اسٹیڈیم میں 34-35 ہزار کی گنجائش ہے، تو میرا خیال ہے وہ چھوٹا پڑے گا ایسے ایونٹ کے لیے. اور وہ ایونٹ ہم کر رہے ہیں، اور اس ایونٹ کو کنفرم کر دیا انہوں نے، ٹویوٹا موٹرز ہمارے ساتھ اس کو اسپانسر انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایونٹ جس میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے مایہ ناز فنکار ہوں اور پبلک کو ایک اچھا انٹرٹینمنٹ ملے. اس کے ساتھ ساتھ فائر ورکس کا بھی پروگرام ہے وہیں نیشنل اسٹیڈیم پہ اس دن.
پرفارم کریں گے. اس سے پہلے 8 تاریخ کو حیدرآباد میں رانی باغ میں ایک میوزیکل کانسرٹ اور اسی طریقے کا کلچرل ایونٹ ہوگا. اس کو عارف حبیب گروپ آف کمپنیز جو ہیں انہوں نے اسپانسر کیا ہے. اور 10 تاریخ کو میونسپل اسٹیڈیم یا ارور یونیورسٹی سکھر میں ہم سکھر میں ایسے ہی ایک کلچرل ایونٹ، ایک میوزیکل کانسرٹ جشن آزادی مارکہ حق کے حوالے سے کریں گے. تو یہ تو 3 میجر ایونٹس ہو گئے ہمارے تینوں بڑے شہر میں، ہم کراچی، پھر حیدرآباد اور سکھر میں. 13 تاریخ کو ہی کلچر ڈپارٹمنٹ سی ویو سے لے کے شارع فیصل ایک کلچرل فلوٹ بنائے گی جو کہ ٹریول کرے گا، اور اس کے لیے ذوالفقار شاہ صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویکینڈز آئیں گے اس سے پہلے، اس لیے کہ زیادہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ویکینڈز پہ ایکٹیویٹیز ہوں. ایک کراچی سے لے کے چوکندی ٹومز تک ویمنز بائک ریلی ہوگی 3 اگست کو صبح 10 بجے. کراؤن گروپ جو موٹر سائیکلز وغیرہ بناتے ہیں وہ اس کو اسپانسر کر رہے ہیں. پھر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت ایونٹس ہیں. اسپورٹ کو 160 ایونٹس جہاں تک مجھے بتایا اسپورٹس منسٹر نے پورے سندھ میں ان 14 دنوں میں 160 ایونٹ ہوں گے. میں صرف جو میجر ہیں ان کا آپ کو بتاتا ہوں. اسپورٹس اینڈ یوتھ سینٹر گلستان جوہر میں کیپٹن سرور شہید اسپورٹس گالا ہوگا 12 اور 13 اگست کو. ہم ایک میراتھن کریں گے 10 اگست کو، اتوار کا دن ہے غالباً، نشان پاکستان سے لے کے 2 دریا تک اور واپس ایک میراتھن کرائے گی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ. 10 تاریخ کو ہی ٹائمنگ ہم اس کی دیکھ لیں گے. لیٹر ان دا ڈے سی ویو سے لے کے فریر ہال تک جو ہماری روایتی ڈونکی کارٹ ریس ہوتی ہے وہ کرائیں گے. لیکن یہ ساری تھیمز جو ان کی ہوں گی وہ آزادی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ مارکہ حق کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. جو میں صرف میجر بتا رہا ہوں، میں نے کہا ویسے تو 160 ہیں، سارا دن نکل جائے گا اگر ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا. ایک میچ میئر 11 اور منسٹر 11 کر رہے ہیں، مجھے ابھی پتہ چلا ہے، مجھے نہیں کھلا رہے اس میں، یہ آپس میں کھیل رہے ہیں. تو وہ 8 اگست کو برہانی اسپورٹس کمپلیکس میں ہوگا. تو میں نے کہا ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ میں نہ کھیلوں. تو پھر 9 اگست کرکٹ میچ، 9 اگست کو ہم نے ایک کلندر 11 ورسز بھٹائی 11 ایک میچ معین خان اکیڈمی میں کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس میں کھیلوں کسی بھی ٹیم سے، جس ٹیم سے ہوا. تو میں آپ سب کو بھی دعوت دوں گا کہ ان میچز میں اگر آپ نے اس لیے کہ یہ کوئی سرکاری یا اس کے لیے ہم چاہیں گے میڈیا سے بھی لوگ ہوں، اسپورٹس اسٹالورٹس بھی ہوں اور شو بزنس کے لوگ بھی ہوں، ایک کمبائنڈ ایک نوجوان بھی ہوں اور میرے جیسے بوڑھے بھی ہوں. ہارڈ بال ہوگا یا ٹیپ بال سے کون کھیلتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ سائیکلنگ ریس ہے فریر ہال سے مزار قائد تک، اسپورٹس ڈپارٹمنٹ وہ کر رہا ہے. ہم نے فشریز ڈپارٹمنٹ اور ڈپٹی کمشنر کماڑی کو کہا ہے کہ اور پورٹ سے بھی کیپٹی وغیرہ سے بات کر کے کہ ایک بوٹ ریس ہم کریں گے 9 اگست کو، سیٹرڈے کا دن ہوگا. اس کے علاوہ جو ہمارے کے ایم سی نے کہا ہے کہ جی وہ جہانگیر کوٹھاری پریڈ پہ 13 اگست کو کانسرٹ، اچھا یہ میں نے ان سے کہا تھا لیکن یہ 13 اگست آپ دونوں یہ ڈیٹ ہم چینج کریں گے. بس 13 کو ہمارا ایک ایونٹ ہے تو 2 ایونٹ نہیں کریں گے، کسی اور دن پہ ان سے کرا لیں گے. یہ کانسرٹ اور فائر ورکس کے ایم سی جو کرنا چاہتی ہے جہانگیر، اگین اوپن ٹو پبلک، جہانگیر کوٹھاری پریڈ پہ. اس کے علاوہ کئی اور یہ تو ہماری انیشل لسٹ ہے ساری. ابھی اور لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ اب پارٹیسپیٹ کریں. ہم نے بینکس کو کہا ہے انہوں نے آنا ہے، وہ ایلومینیشن تو کریں گے اور اس کمپٹیشن میں حصہ لیں گے. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ صوبہ سندھ میں آزادی کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ پورے پاکستان سے بہتر ہوں. ویسے بھی کراچی
منی پاکستان کہلاتا ہے. اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ کراچی کے اندر میں نے بتایا میٹنگ کی، میں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ میں نے بتایا میٹنگ کی، اور ان لوگوں نے کافی انٹرسٹ شو کیا ہے. اور اس کے بعد ہی جیسے میں نے بتایا کہ انڈس موٹرز، ٹویوٹا موٹرز جو ہے وہ 13 تاریخ والا ایونٹ کراچی والا اور حیدرآباد والا ایونٹ عارف حبیب گروپ آف کمپنیز وہ اسپانسر کر رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ سارے بزنس کمیونٹی والے بھی اپنے اپنے ایونٹس کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے کرے. ہر جگہ پہ جہاں ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، میں آپ سب کے توسط سے سندھ کے شہریوں سے کہوں گا کہ ہاں ایک دو چیزیں میرے سے رہ گئی ہیں، میں نے اس کے علاوہ یہ انہوں نے بھی لکھ کے دیے. 11 اگست کو ہوتا ہے مائنورٹیز ڈے، تو انشاءاللہ تعالی جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا ایونٹ ہمارا جو مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ ہے وہ 11 اگست کو کرے گا، جشن آزادی کے حوالے سے. ایک ایونٹ ہم کریں گے جو ہمارے پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا ایونٹ کسی ایک دن، وہ بھی میں نے ڈپارٹمنٹ فار پیپل ود ڈسیبلٹیز جو امپاورمنٹ آف پیپل ود ڈسیبلٹیز ان کو ہدایت کر دی ہے کہ ایک بڑا ایونٹ، وہ ایک پورے دن کا میلہ ٹائپ ہوگا جس میں انشاءاللہ ہماری کیبنٹ والے بھی، میں خود پارٹیسپیٹ کروں گا. اس 5 تاریخ کو کشمیر، جب بھارت نے کشمیر کے اوپر اپنی وہ لاز ختم کر کے اور نئے لاز بنائے تھے، اس کے حوالے سے ہم 5 تاریخ کو وہ سیلیبریٹ کریں گے. 1 اگست کو چلے اس کی کہتا ہوں وہ جو ہماری چیمبر کرتی ہے مائے کراچی کا ایونٹ 1 اگست یعنی پرسوں صبح 11 بجے میں خود ادھر ہوں گا، اور میں نے ان کے ساتھ بھی یہی بات کی ہے کہ ہم نارملی یہ ایونٹ فیبری مارچ میں ہوتا ہے، اس سال اگست میں ہو رہا ہے، تو ہم اس کو یوم آزادی کے حوالے سے اس ایونٹ کو بھی ماڈل کریں گے. اور جو ہمارے ذہن میں چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی کریں گے، ایک ونٹیج کار ریلی یعنی پرانی گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کی ریلی کرانے کی کوشش کریں گے. ہیوی بائکس ان کی ایک ریلی کرانے کی کوشش کریں گے. فیملی فیسٹیولز میلے وغیرہ لگائیں گے ہر جگہ پہ. پینٹنگ کانٹیسٹ آزادی کے حوالے سے لوگوں کا کہنا کہ وہ اپنے پن پارے بنائیں، آرٹس کاؤنسل میں موسٹ پرابلی اس کا انعقاد کریں گے. سنگنگ کانٹیسٹ بلکہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے کلچر ڈپارٹمنٹ کو کہ کوئی ایسا کر لیں کہ بچے بڑے بوڑھے جو بھی اپنا گانا ریکارڈ کر کے اگر کوئی نمبر ہو اس پہ واٹس ایپ وغیرہ کریں، اور اس کو ہم ایک جوری بنا لیتے ہیں کہ اس میں وہ چیک کرے اور اس کو ہم ایک انعام دیں. یہ بھی آپ کرا لیں. مشاعرہ انشاءاللہ تعالیٰ کرائیں گے. ایک رکشہ ریلی کی بھی ہے ہمیں جو پلان. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہم نے اس دن میٹنگ میں فیصلہ کیا تھا اور اس کو ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے کہ ہم ایک ہیومن فلیگ بنانا چاہتے ہیں کسی بڑے گراؤنڈ میں کسی ایک دن پہ. اس کو بھی ہم تعین کریں گے کہ ہم وہ ہیومن فلیگ اس میں ہم آپ سب کو بھی کہوں گا کہ آپ شریک ہوں، تاکہ ہم ایک پاکستان کا جھنڈا جس میں ہمارا سبز رنگ سفید اور ہمارا جو چاند تارہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایک لوگوں کی مدد سے وہ ایک ہیومن فلیگ بنائے. تو یہ سارے پلانس تھے. میں نے کہا کہ یہ لانچ کرنے کے لیے 1 اگست سے پہلے آپ سب دوستوں سے ملوں اور آپ سے یہی ریکویسٹ کروں کہ میڈیا بھی زیادہ سے زیادہ قوم میں جذبہ آزادی، قوم کے اندر ہم آہنگی اور ہماری قوم کو متحد کرنے کے لیے جو ایک موقع آتا ہے ہمارے پاس یوم آزادی کے حوالے سے، اس کو اجاگر کرے اور ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالی یہ جو پہلے 14 دن ہیں اگست کے ان کو شاہانہ شان طور سے منائیں. میں نے بتایا آپ کو بوٹ ریس میں نے بتائی، ماہی گیروں کی ریلی بھی ہے، یہ بلوچوں کی بھی ہے. یہ جو سارا پلان لازمی ہے، اس میں کراچی شہر آپ کو بتائے 24 گھنٹے جاتا ہے. اس میں ٹریفک پلان کیا ہوگا کیونکہ جہاں ریلیاں نکلیں گی. دوسری بات یہ کہ دیاری کی کیا پوری ہماری سندھ کی 2-3 اور بھی ثقافتیں جیسے کہ گدا گاڑی ریس ہوتی ہے وہ ہے پتہ نہیں کسی نے سر ڈونکی جو ہے نہ سمجھے
دیکھیں میں نے کہا نا 160 پروگرام ہیں, میں نے کچھ بتائے ادھر 160 پروگرام ہیں جو کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. آپ نے سیکیورٹی اور ٹریفک کی بات کی, میری اس حوالے سے میٹنگ ہے. آج صبح بھی چیف سیکرٹری صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, جس میں آئی جی بھی تھے, تاکہ سیکیورٹی ٹریفک پلان وہ سارا آبویسلی اتنے بڑے پیمانے پہ اگر ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور میں لوگوں سے بھی کہوں گا کہ کوآپریٹ کریں, کہ اس لیے تھوڑی بہت تکلیف ہوگی, لیکن دس از فار اے گڈ کاز. نہیں تو ہم بہت الٹی سیدھی چیزوں کے لیے روڈ لوگ بلاک کر دیتے ہیں. یہ تو ملک کی آزادی کی سیلیبریشنز کی بات ہے. حکومتی محکموں کی جانب سے تو پروگرام ہونے کا پیپلز پارٹی سے حکومت تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر گرینڈ ایونٹ کرے گی کہ تاکہ پورے سندھ سے پیغام جائے سن ہمارا کو بنانے والوں میں یہ موقع استعمال کرتے ہوئے ساری سیاسی جماعتوں سے گزارش کروں گا کہ حکومت سندھ کے ساتھ, اور یہ جو حکومت سندھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو پاکستان پیچھے تو جو ہے اس کو سارا گائیڈ کرنے والے اور چلانے والے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں. تو میں باقی سیاسی جماعتوں سے ہم آفیشلی بھی یعنی فارملی بھی ان کو اپروچ کریں گے, لیکن یہ موقع ہے تو میں میڈیا کے توسط سے بھی سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان سیلیبریشنز میں اپنی اور چیزیں بلا کے, تنقید ہوتی رہتی ہے, ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, ان کو سب کو اجازت ہے تنقید کرنے کی, بیجا تنقید کرنے کی بھی اجازت ہے, اس لیے کہ اس ہمارے آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ جو چاہے بولے, چاہے صحیح ہو یا غلط ہو. کامران عزیز یہ بتائیں کہ اسکول کھل رہے ہیں تو کیا اسکولوں یا تعلیمی اداروں کے متعلق کیا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے؟ وہ محکمہ تعلیم نہیں, اسکول نارملی کھلے ہی رہیں گے جیسے ان کا اسکیجول ہے, اس کو ہم نہیں کوئی تعلیم کے حوالے سے. ہر دفعے میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ, پرائمری اسٹوڈنٹ, یاد ہے کہ ہم یوم آزادی کے موقع پہ اپنے اسکول کے اندر ایونٹس کرتے تھے, اکثر باہر جاتے تھے. وہ ہم چاہیں گے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ, سردار شاہ صاحب بھی میٹنگز میں رہیں, اور وہ بھی وہ پلان کریں کہ اسکولس کے بچوں کو بھی ہم کریں سن بھر کے. یہ بتائیے کہ نارملی دیکھا گیا کہ 14 اگست کو لوگ گھر جاتے ہیں, گورکھ ہل اسٹیشن جاتے ہیں, وہاں بڑے بڑے پروگرامس ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا وہاں پر بھی کوئی حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے لوگوں کو؟ اس وقت دیکھیں پلان نہیں ہے 14, ویسے تو وہ گورکھ جانا ہے, کلچر منسٹر بیٹھے ہیں ادھر, یا تھر جانا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تھر جانا ہے تو ہم نے روڈ اتنے اچھے بنا دیے کہ لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں. گورکھ میں بھی کافی حد تک بہتری ہے, جو 2-4 لگ پاس وغیرہ پہ جو پرابلم ہوتے ہیں تو ایشوز لوگ خود جاتے ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم چاہیں گے یہ کہ خاص طور پہ جو ہمارے میگا ایونٹس ہیں 3, کراچی والا 13 اگست کو, حیدرآباد والا 8 کو غالباً, اور سکھر والا 10 اگست کو, اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو, لوگ آئیں. یہ جیسے میں نے کہا یہ فری کانسرٹس ہیں, ہماری پوری کوشش ہے کہ اس میں ہم ملک کے مایہ ناز فنکاروں کو بلائیں تاکہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کریں اور ایک آزادی کا جذبہ ابھارے لوگوں کے اندر, لیکن فیسیلیٹیٹ کریں گے ان چیزوں کو. ہاں ایک چیز اور بھول گیا میں, اسی دوران 8 اور 9 اگست 9, 10, 11 اگست کو بھٹشا کا میلہ بھی ہے, اور بھٹشا کے میلے کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالی, سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے, اور یہ ان سیلیبریشنز میں ہم اس بھٹشا کے میلے کو بھی وہ رنگ دیں گے کہ آزادی کا. پاکستان میں صرف کے کردار کا جو رہا ہے اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بار, بلکہ سندھ اسمبلی میں پاکستان کے لیے 2 بار قراردادیں پیش کی ہوئی ہیں اور پاس کی ہیں. آخری قرارداد مارچ 1947 مجھے پتہ ہے, میں نے اسمبلی میں پوری تقریر میں بتائی تھی آپ کو بات. ہاں ایبسلیوٹلی. اگر آپ نے دیکھا ہوگا, اس لیے کہ اس دفعہ اسمبلی کے اندر بجٹ کے دوران کچھ تقاریر ہوئی تھی جس میں میرے خیال ہے انوئنگلی, اس لیے کہ شاید ان کو تھا نہیں وہ علم, تو اس وجہ سے میں نے بڑی ڈیٹیل میں جو پاکستان بنانے والا یہ صوبہ ہے, یہ سب کو پتہ ہے, اور جس کو نہیں پتہ وہ اپنی
درست کرے ہسٹری کی، اس لیے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، پہلی قرارداد اسمبلی نے پاس کی تھی، پھر پاکستان کو جوائن کرنے کے لیے پہلی اسمبلی سندھ تھی جو اس نے مارچ 1947 میں قرارداد 48 میں میرے خیال ہے یہ مجھے 47 ہاں اس میں دی تھی، تو 2 بار قرارداد پاس کی. اور یہ صرف نہیں ہے، جو شروع میں سندھ کو ممبئی سے یا بامبے تھا اس زمانے میں، بامبے سے الگ کرنے کی جو تھی اسٹرگل، اسی کے وجود وہ فاؤنڈیشن تھی پاکستان کو بنانے کے لیے. تو ضرور ہم یہ ساری چیزیں اجاگر ہوں گی. سنجے صاحب جو لوگ 1947 میں سندھ آئے تھے اور پاکستان سندھ میں شریک ہوئے پاکستان، تو اس حوالے سے بتائیں گے کہ سندھ کی مہمان نوازی کیا تھی، کس طرح 47 میں آئے ہوئے لوگوں کی ہم نے وہاں ویلکم کیا تھا، وہ نظر آتا ہے. یہ دیکھو نا، بالکل یہ ہسٹری ہے ہماری، اور ضرور ہمارے جو پروگرامز ہوں گے اس میں میں یہی کہوں گا کلچر ڈپارٹمنٹ سے بھی اور باقی جو ہمارے پروگرامز ہوں گے تو یہ ساری چیزیں اجاگر کریں گے ایک بار پھر، اس لیے کہ تاریخ کو جو بھلا دیتے ہیں نا وہ بڑے نقصان میں جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے تاریخ کو، اور ہمیں پتہ ہوگا، شاید ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، تو ہم نے وہ یہ تاریخ میں جو اسٹرگل تھی، ساروں کی جو قربانیاں تھیں، ان لوگوں کے بھی جو اپنے گھر بار چھوڑ کے ادھر آئے، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ان کو ویلکم کیا، ان دونوں کو کا جو تھا اس سب کو اجاگر کریں گے. قاضی صاحب ایک منٹ، قاضی صاحب آپ اس کو نگیٹو نہیں لیجیے گا کہ ہم اس سال ہی کیوں اتنا زیادہ کو مطلب بار بار کیا یہ پروو کرنا پڑتا ہے کہ ہم وطن سے اپنے ماتر سے بہت محبت کرتے ہیں. سر نہیں میں نیگیٹو نہیں لے رہا، ہاں کل نہیں. پنجاب میں کس طرح کی میسو ایکٹیویٹی اور پریس کانفرنس نظر میں ہے جو ہمیں سیکھنے، تو ہم مطلب ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم نہیں ہم دل سے کر رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان وہ بھی اسی طریقے سے اس کو، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ہم لیڈ لیتے ہیں، ہمیشہ ہم لیڈ لے رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں. یہ دیکھیں یہ سال کیوں ہم زیادہ پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں. اس سال مئی کے مہینے میں جو ہمارا انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ تھا، ہم نے اپنے لوگوں کو، اس لیے وہ بڑا افیکٹو شارٹ 3-4 دن میں ختم ہو گیا، لیکن وہ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے. تو یہ سیلیبریشنز کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس آزادی کی امپورٹنس کو اجاگر کریں، اور یہ چاروں صوبے منائیں گے. سندھ آپ نے کہا ہے، ہم نے پریس کانفرنس وغیرہ کی، ہم شاید زیادہ تھوڑے انتھوزیاسٹک ہمیشہ ہوتے ہیں. کوئی جیسے ابھی بات کی قاری صاحب نے کہ 2 بار ریزولوشن سندھ اسمبلی نہیں پاس کی تھی، تو یہ کوئی پروو کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ پاکستان کی محبت ہے جو ہمیں پروو کرنے کی ضرورت نہیں، واضح ہے. شاہ صاحب 5 اگست کو ایک سیاسی تنظیم جو ہے وہ احتجاج کرنے کا بھی اعلان کر رہی ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اسلام آباد کے اندر ایک احتجاج چل رہا ہے، اس کے علاوہ وزیرستان کے اندر بھی ایک ایجیٹیشن چل رہی ہے. اس تمام تر سینیریو کے اندر کراچی خاص طور پر سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ بہت خاص کرنے پڑیں گے، کیونکہ شر پسند عناصر ایسے موقعوں پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ذرا اس بارے میں بتا دیجیے، اور جو اس وقت سچویشن ہے ملک کی دیگر ایز اے وزیر اعلیٰ سندھ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں یہی درخواست کروں گا ہر ایک سے کہ یہ جب ایک وفاقی حکومت نے، صوبوں نے مل کے ایک اچھی روایت ڈالی کہ 14 دن ہم سیلیبریٹ کریں، تو ہر سیاسی جماعت باقی چیزیں چھوڑ کے اس میں پارٹیسپیٹ کرے فلی. کوئی اگر نہیں کرے گا اور اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی لوگ ان کو پہچان جائیں گے. سیکیورٹی صورتحال ہماری ملک کی سنگین تو ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے 2 صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان، آئے دن وہاں پہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن ان ٹیررسٹ کو جہنم رسید کرنا یہ بھی ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری پولیس
اور ہم سب شہریوں کا، پاکستان کی شہریوں کا کی ذمہ داری ہے. کراچی ایک زمانے میں، اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اسی طریقے سے دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری پولیس، رینجرز، فوج کی قربانیوں سے، شہادتوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ کے ریزالو سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ریزالو سے، جو خود ہماری پارٹی، ہماری لیڈرشپ ٹیررزم کو بہت بڑا شکار رہی ہے. ہم نے کبھی ہار نہیں مانی. آپ کو وہ بھی یاد ہوگا نا، جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا، مایوسی چھائی ہوئی تھی. اس وقت صدر آصف علی زرداری نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کر دے. تو ان ٹیررسٹ کے ڈر سے یا ان ٹیررسٹ کی وجہ سے ہم کوئی اپنی ایکٹیویٹیز کرٹیل نہیں کریں گے. ہاں، سیکورٹی میجرز لینے پڑیں گے، اور ہم اچھی طرح اس کا احساس ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ لیے جائیں گے. میں پھر آپ لوگوں کے توسط سے یہی درخواست کروں گا، ہر محب وطن پاکستانی سے، ہر محب وطن سیاسی جماعت سے، کہ جب ایک پوری یا تو کہہ دیں کہ جی ہم نے یوم آزادی اس سال نہیں منانا ہے، اور دیکھ لیں اس کی ریئیکشن کیا آتی ہے. لیکن جب ایک فیصلہ ہوا ہے کہ جی ہم نے اس سال شاہنہ شان طور سے منانا ہے اور پورے 14 دن منانا ہے، تو اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں. سیکنڈ لاسٹ کوشچن، یہ کے بعد لاسٹ دو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہم اس کے لیے جو ڈفرینٹ کمپٹیشنز ہیں، میں نے کہا گھر سجانا، دفتر سجانا، مال سجانا، ایک کیٹیگریز بنا لیں گے. اور میں کہوں گا خاص طور پہ یہ کلچر والوں کا زیادہ کام ہے کہ وہ ایک جیوری بنا لیں ہر ایک کے لیے. اچھا، سجانے کے لیے آبویسلی اگر میں جیوری میں ہوں تو ہر گھر جا کے دیکھوں، اور سب سے ہم اس کے بھی یہ کہیں گے، میڈیا سے کہیں گے کہ آپ اجاگر کریں. لوگوں کے انٹرویوز ہیں جنہوں نے بڑا اچھا گھر سجایا ہے، تاکہ لوگوں میں انٹرسٹ پیدا ہو. یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ تھا نا، کہ میڈیا ہمارے ساتھ رہے اس پورے پروگرام کو کامیاب بنانے میں. تو ہم جوری بنائیں گے. ہم چاہیں گے کہ اس کی تشہیر آپ کے تھرو ہو، اس کی تشہیر سوشل میڈیا کے تھرو لوگ خود کریں. اور وہ جو ہمارے سنگنگ کمپٹیشن، جیسے میں نے کہا، کوشش میری سجیشن ہے، اور کلچر ڈپارٹمنٹ ضرور کرے گا کہ ایک واٹس ایپ کا نمبر دے دیا کہ جی اس نمبر پہ آپ اپنا گانا بھیجیں، اور وہ پھر ایک جو ماہناز ہمارے فنکار ہیں، جو بھی کرٹکس ہیں، ان کے حوالے کیا جائے کہ وہ اس میں 1 2 3 گانا جو جس نے بہتر گایا، اور یہ سب آزادی کے حوالے سے ہوگا، وہ بھیجیں ان کو. اور کریں تو یہ طریقہ کار اس طریقے سے ہو جائے گا. لیکن اس میں ہمیں آپ کی بہت مدد کی ضرورت ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ میجر چینلز اکثر کرتے رہتے ہیں اس طریقے کی چیزیں، وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں. دو جانے بعد ایک خیر وہ مشکل ہو جائے گا. آپ سب اتنی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، اتنے انعام کہاں سے لاؤ. ایک منٹ جی دو سن لیں گے نا. ارے یار آپ لوگ، ایک تو سوال ہو چکا ہے یہ، میں معاف کرنا کہا تھا گاہی صاحب نے کہ اس کو نیگیٹو نہ لیں، ہمیں وضاحت پیش کرنے کی. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تھی سندھ اسمبلی میں کوئی وضاحت دے رہے تھے؟ نہیں. مطلب ان کو بھی ڈاؤٹ کرتا، مجھے تو کرو یار، اب آج کل یہ میڈیا، تو یہ ایسی کوئی نہیں چیز ہے. یہ جیسے میں کہا نا، ہم لیڈ کرتے رہے ہمیشہ، اور ہم پھر لیڈ کر رہے ہیں، اور پیچھے سارے فالو کریں گے انشاءاللہ. لاسٹ کچھ آپ یہ بتا دیں، آپ جو کہہ رہے ہیں لوگ عمارتیں دکانیں سجائیں، تو اس پہ
کیا ان کی مدد کرے گی یا وہ اپنی مدد آپ اس ساری چیز میں جائیں گے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہر 14 اگست کو مظاہرہ قائد کابینہ کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، اس حاضری میں جو ہے وہ کابینہ کے کچھ چہرے چینج ہوں گے یا یہی ہو؟ لیکن وہ تو میری مرضی ہے، جس وقت چاہے چینج کروں، آپ کو پوچھ کے یا بتا کے نہیں کروں گا، جب کروں گا پتہ چل جائے گا۔ دوسرا سوال تو نہیں، ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ اس مدد کی جائے گی، لوگ اپنی اور یہ تھوڑی ہوگا کہ جس نے مہنگا سجایا ہے تو اس کو انعام ملے گا۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں یہ انعام پتہ کون جیتے گا، ابھی میرا یہ خیال ہے، ہماری جو ہم نے 21 لاکھ گھر بنائے ہیں نا، اس میں 7-8 لاکھ کے قریب بن چکے ہیں، وہ انعام جیتیں گے۔ اس لیے ان میں ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آزادی کے حوالے، تو اس میں کوئی مہنگے کی بات نہیں ہے، آپ بہت ہی سستے طریقے سے ایک بہتر سجاوٹ کر سکتے ہیں۔ اور مین تو وہی ہوگا کہ جس نے پیسے زیادہ خرچ کیے، میں تو جو جوری ہوگی اس کو خیر مرضی ان کی ہوگی، ان کو بھی یہ کہوں گا کہ اس کی طرف نہ جائیں، پیسے خرچ سب کر سکتے دل سے، اور ایک اچھی تھیم دے کے جو سجاوٹ کر سکتا ہے اس کی طرف۔ لاسٹ کوشچن خورشید جی انعام کتنی رقم ہوگی؟ ابھی کیونکہ ایسا ہے کہ لوگ 5 لاکھ خرچ کریں، آپ بعد میں 20,000 پیسے دیں۔ میں نے پھر وہی کہا کہ یہ پیسوں کے لیے نہیں ہے انعام، یہ ریکگنیشن کے لیے، سب سے پہلی بات یہ جذبے کے لیے، یہ وہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور خرچ کرنے پہ نہیں ہوگا انعام، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہوگا۔ تھینک یو۔ آپ جانے کیا